پاکستان میں اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون چلا رہا ہے پاکستان کو؟ کہ جہاں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی انصاف ہے، نہ کوئی کلچر ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی رسم ہے، نہ کوئی روایت ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اور کس انداز میں یہ ملک چل رہا ہے اور کون چلا رہا ہے، مجھ سے بڑھ کر نزدیک سے ان کو کون جانتا ہے؟ میں نے سب کو کھنگالا ہوا ہے۔ تمہارے جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا تو میں بتا سکتا ہوں کہ کیسے حملہ ہوا اور کیسے حملہ کرایا گیا اور کس نے کرایا۔ کوئی نہیں بتائے گا، اور یہ تاریخ میں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ ڈرتے ہیں لوگ۔ کہاں پلتے ہیں یہ لوگ؟ یہ جو خودکش حملہ آور ہیں، ان کی فیکٹریاں کہاں پہ ہیں؟ میں نے تو ان کو جھوٹوں کو گھر تک پہنچایا، ڈیڈ باڈی دی ایک خودکش حملہ آور کی، اور ایک زندہ خودکش حملہ آور دیا بی اے خان میں۔ دینے والا بیچارہ مارا گیا، وہ نوجوان جو باصلاحیت تھا اور جو خودکش حملہ آوروں کے سلسلے میں اس کو ٹریننگ تھی، اس نے پکڑا، اور ظاہر ہے پولیس کو ہی دینا تھا۔ ڈیڈ باڈی بھی پولیس کو دی، اور رات کو 3 بجے پولیس کے قبرستان سے ڈیڈ باڈی نکال کر لے جائی گئی۔ آج وہ صاحب جو کبھی وزیر ہوتے ہیں، کبھی مشیر، میں نے اس کو سامنے بالمشافہ کہا تھا، مجھے بتاؤ وہ اکٹھے کرتے رہتے تھے نا آپ، کوئی بازو مل گیا، کوئی سر مل گیا، کوئی دھڑ مل گیا، میں نے پوری ڈیڈ باڈی دی ہے، اب اس کو بتاؤ یہ کہاں پلتا رہا اور اس کو پالنے والے کون تھے، اور یہ فیکٹریاں کہاں میں تھی؟ یہ ملک ہے جس کے اندر فیکٹریاں ہیں اور تم جانتے نہیں ہو کہ کہاں پہ ہیں۔ ملک نہیں ہے، تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ ان حالات میں آپ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اپنے اندر قوت اور وحدت پیدا کریں؟ قوت، اپنی طاقت پیدا کریں۔ اس ملک کے اندر بغیر قوت کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں اگر الگ محفل میں ہوتے تو ایک غیر پارلیمانی لفظ بول کے میں کہتا کہ یہاں اس طریقے کی زندگی کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا۔ اس ملک کے کلچر کو بدل دیا گیا ہے، اس ملک کی معیشت تبدیل، اس ملک کا نظام تبدیل، اس ملک کا سسٹم تبدیل۔ جن کو تم یوں ہاتھ ہلاتے ٹی ویوں پر دیکھتے ہو، وہ مجھ سے بھی زیادہ بے بس ہیں۔ مجھے کہتے ہو فلاں کے پاس جاؤ اور اس سے مانگو، اس سے مطالبہ کرو اور اس کو کہو، وہ اتنی قدرت بھی نہیں رکھتا جتنی میں طاقت رکھتا ہوں۔ میں اپنی طاقت کو حکمت سے استعمال کر رہا ہوں، اس لیے معاملہ چل رہا۔ اگر نادان ہوتا میں تو قوم کٹ چکی ہوتی۔ یہ تو گلی پشتوں کے پشتے لگ چکے اور گلیوں میں لاشوں کے ڈھیر ہوتے۔ ان کا پروگرام یہ تھا تمہارے حیثیت کو، تمہارے وقار کو، تمہاری عظمت کو، تمہارے وجود کو ختم کرنا تھا۔ میں تشیع کے وجود اور عظمت کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ مدارس ہیں، مساجد ہیں، ادارے ہیں، سب آباد رہے، میں ان کا حامی ہوں۔ تشیع کے اور اس کو تم میں سے سادہ لوگ جو ہیں جن کے پاس 4 پیسے ہیں، ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ سیاسی لوگ ہیں اس لیے ہم ان کی مدد نہیں کرتے۔ انہیں ابھی سیاست کی ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ اس قومی کاز کو سیاسی سمجھتے ہیں۔ اس لیے سن 90 میں گیا تھا کچھ لوگوں کے پاس، میں نے وضاحت کی کہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس وقت مجھے 20,000 روپے دیے تھے۔ اللہ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے کہ اس کے بعد اس طرف رخ کر کے میں نے دیکھا نہیں۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، اور دوسری جگہوں پہ بھی میں بہت سی جگہوں پہ نہیں جاتا ہوں۔ قومی غیرت کا سوال ہے، میرے وجود کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ صورتحال ہم چلتے رہے ایک انداز سے جاری رہا، تنظیمی عمل بھی تھا جس حد تک ممکن تھا۔ میں لوگوں کے خاندانی نظام کو میں نے ڈسٹرب نہیں کیا، ان کی زندگیوں کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ میں لوگوں کے گھروں میں ٹھہرنا میں نے چھوڑ دیا تھا۔ میں جامع المنتظر کے گیٹ سے گزر جاتا تھا، اندر نہیں داخل ہوتا تھا۔ میرا مدرسہ برداشت نہیں کر سکتا، میں کر سکتا ہوں۔ میں اس کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ دور بھی تھا۔ اور پھر ہم آگے بڑھتے رہے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ
صورتحال یہ ہے کہ جس ڈی پی او کو، میں ہر ڈی پی او کے ہر ضلع کے اندر موجود ہوں، میں چل رہا ہوں تو ان کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے میں ڈی پی او تک بات کرتا ہوں، میں صوبائی حکومتوں کب تک بھی نہیں جاتا۔ میں نے کہا ڈی پی او کو کہو کہ امن و امان میں ہم تعاون کے لیے حاضر ہیں اور کرتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے بدامنی پیدا کرنے میں، اور یہ مسئلہ ہے یہ تمہارے ذریعہ حل ہو سکتا ہے، اور حل کرو اور امن و امان کو قائم کرو۔ حل کرتے ہیں ڈی پی او مسائل۔ یہ اور بات ہے کہ الجھا دیں، سادہ لوگ ہیں، ان کو بتاؤ کہ تنظیم کی طرف رجوع کریں۔ اس سے پہلے تھا کہ جب مشکل تھی، میں نے بتایا آپ کو، ایسی مشکل بھی تھی کہ 3-4 بجے رات کو آتے تھے، اٹھا کر لے جاتے تھے مجھے، بچے صبح فون کرتے تھے کہ بابا کو رات کو لے گئے، ہمارے پاس اس وقت ناشتے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ یہ کام بھی ہم نے کیا۔ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا پاکستان میں جس نے کسی مذہبی، اجتماعی، مالی، سیاسی کسی مسئلے سے حوالے سے رابطہ کیا ہو اور اس کو جواب نہ ملا ہو۔ میرا ٹیلی فون ہر شخص کے لیے کھلا ہے، ہر شخص رابطہ کر سکتا ہے۔ اور میں یہاں ایک اور بات کہہ دوں، لوگ کہنے کی اگرچہ ضرورت نہیں ہے، میں تحریک میں سب سے بہتر انداز میں اگر کسی قیادت کا انتخاب ہوا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، شہید قائد اس ڈھانچے اور اس دستور کے تحت منتخب ہوئے جو مفتی صاحب کے زمانے میں بنا تھا، اور اس کو بہتر کیا، اس کو بہت اچھا بنایا، اس کو اور منظم کیا اور مرتب کیا شہید قائد نے، اور میں اس دستور کے تحت منتخب ہوا ہوں جو دستور شہید قائد نے چھوڑا تھا۔